بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ایڈوکیٹ ارباب یاسر حیات۔ خسرہ کا رقبہ معلوم کرنا، جدید نمبر خسرہ جات قائم کرنا، تتمہ شجرہ تیار کرنا، فیلڈ بک اور ضمنی فیلڈ بک کیا ہے؟ خسرہ نمبر ایک قطع اراضی جو کہ ایک ہی موقع پر واقع ہو۔ مثال کے طور پر ہم ایک خسرہ یہاں پر جو کہ 507 ہے وہ لے لیتے ہیں۔ اس کے سائڈز پر پیمائش جو کہ درج ہے وہ کرم میں درج ہوتی ہے، جو کہ ایک کرم 5.5 فٹ کا ہوتا ہے۔ ان کو ہم اردو میں بازو بھی کہتے ہیں۔ جب ایریا میجرمنٹ کے جو مختلف فارمولہ ہے، ریکٹینگل کے، سکوئر، ٹرائنگل اور جو کہ مختلف شیپس کے مختلف فارمولہ ہے، جب آپ ان کرم کو ان فارمولہ میں ڈالتے ہیں تو آپ کے لیے اس کا رقبہ برآمد ہوتا ہے۔ ہماری آسانی کے لیے بندوبست کے وقت اس ہی مساوی کے ساتھ ایک دیگر دستاویز تیار ہوتا ہے جس کو فیلڈ بک کہا جاتا ہے۔ فیلڈ بک میں خسرہ نمبر کے ساتھ مختلف فارمولہ میں ان کرم کو درج کر دیا جاتا ہے اور ان سے رقبہ برآمد کیا جاتا ہے کہ جی اس خسرے کا کل رقبہ کتنا ہے، اور ساتھ ہی ان کے جو شمال، جنوب، مشرق، مغرب وہ حدودات بھی درج ہوتے ہیں۔ اس دستاویز کو فیلڈ بک کہا جاتا ہے۔ اب جب بندوبست ہو گئی اس کے بعد خسرہ نمبر میں تغیرات یعنی چینجز واقع ہوتے ہیں۔ یہ چینجز جو ہے تو یہ کچھ عارضی ہوتے ہیں، مستقل ہوتے ہیں۔ مستقل تغیر جو ہے وہ کسی خسرہ نمبر میں تقسیم ہو جائے، کسی خسرہ نمبر میں کوئی رقبہ بے یعنی فروخت ہو جائے، رہن یا فک الرہن ہو جائے، تبادلہ، ہبہ یا تملیک ہو جائے، تو اس صورت میں مستقل تغیر کی صورت میں اس میں چینجز واقع ہو جاتے ہیں، اور کچھ غیر مستقل تغیر یعنی نو توڑ وغیرہ ہوتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر یہ ایک خسرہ نمبر ہے جو کہ قبل یہ 130 خسرہ نمبر تھا۔ اب اس میں تقسیم واقع ہوئی تو پرت سرکار جو کہ انتقال کا پرت سرکار ہوتا ہے، اس پر پٹواری صاحبان ایک تتمہ شجرہ ڈرا کرتے ہیں، یعنی جو اس کا پچھلا خسرہ نمبر کا جو خسرہ تھا وہ اس کو ڈرا کرتے ہیں، پھر جو نئے خسرہ جات قائم ہوتے ہیں اس پر باقاعدہ وہ نئے خسرہ نمبر تحریر کرتے ہیں۔ وہ کوئی نئے نمبر اس میں نہیں دیتا ہے بلکہ جو موجودہ نمبر تھا وہ اس کو بٹا 1 بٹا 2 بٹا 2 بٹا 1 بٹا 2 بٹا 2 اس طرح تقسیم کرتا ہے، اور کوئی نیا نمبر جو ہے وہ نہیں دیتا۔ اس طریقے کو جدید نمبر خسرہ جات قائم کرنا کہا جاتا ہے، یعنی نیو فیلڈ نمبر۔ اب جب یہ نیو فیلڈ نمبر قائم ہو جائے، جس طرح یہاں پر ہے 130 جو 130 بٹا 1 130 بٹا 2 بٹا 1 اور 130 بٹا 2 بٹا 2 میں تقسیم ہوا، تو پٹواری صاحب جس طرح فیلڈ بک ہوتا ہے اسی طرح وہ ایک ضمنی فیلڈ بک وہ اسی انتقال پر یا علیحدہ فیلڈ بک میں ایک علیحدہ صفحہ پر بھی اس کے لیے ایک ضمنی فیلڈ بک یا سپلیمنٹری فیلڈ بک بھی تیار کر سکتا ہے کہ جی جو نئے خسرہ جات قائم ہوئے ہیں ان کا اپنا فارمولہ ہوگا، اور اس سے اس کے ہر جو نئے خسرہ نمبر ہے اس کا رقبہ برآمد ہوتا جائے گا، تو اس کو ضمنی فیلڈ بک یا سپلیمنٹری فیلڈ بک کہا جاتا ہے۔ اب بعض اوقات دو خسرہ جات یا دو سے زائد خسرہ جات ایک قید بن جاتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر بندوبست کے وقت یہ 2 قید تھے، 302 اور 303۔ اب
یہ موجودہ وقت میں ایک کیت میں منتقل ہو گئے ہیں۔ تو اس کے لیے طریقہ کار جدید نمبر خسرہ کس طرح قائم ہوگا؟ وہ اس طرح کہ جی اس موضع کا جو سب سے لاسٹ خسرہ نمبر ہوگا، جو سب سے لاسٹ نمبر خسرہ، یعنی اس موضع میں اب تک 813 خسرے تھے، تو جی جو سب سے آخری خسرہ نمبر تھا اس کے بعد 814 وہ تحریر کر کے بٹا لگا کر یہ دونوں خسرے یعنی 302 اور 303 اس کے نیچے لکھ کر، تو آپ کو پتہ لگے گا کہ جی یہ نیا جو جدید نمبر خسرہ قائم ہوا ہے 814، یہ 302 اور 303 سے مل کر تیار ہوا ہے۔ والسلام۔